پنڈی ڈویژن میں جو دھاندلی کا اعتراف جرم کیا ہے کمشنر صاحب نے، اس پر دو طرح کی آراء آ رہی ہیں۔ ایک تو وہ اپنے منہ سے خود فرما رہے ہیں کہ جناب میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ شاید ان کا دماغی توازن درست نہیں، اور ایک اور یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ یہ کسی کے ایما پہ کیا گیا ہے، کسی کے کہنے پہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی ہے کمشنر راولپنڈی نے کہ میں نے 13 سیٹیں 70 ہزار کی لیڈ والوں کو جتوا دی۔ کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سلمان عابد صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ تھینک یو ویری مچ آپ دونوں کا آپ نے وقت دیا۔ کامران مرتضیٰ صاحب، آپ کی جماعت اس پر کیا موقف رکھتی ہے؟ کیونکہ آپ کی جماعت کو بھی یہ گلہ ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے الیکشنز کے اندر، اور یہ جو کمشنر راولپنڈی کہہ رہے ہیں وہ تو بلیٹنٹلی اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں۔ آپ بھی کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا دماغی توازن درست پہلے وہ چیک کرایا جانا چاہیے، یا یو اگری کہ یہ صحیح کہہ رہے ہوں گے؟ دیکھیے، میں ان کے حوالے سے کوئی زیادہ نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا کہ ان کی ریپوٹیشن کیا ہے، ان کی دماغی صحت کے حوالے سے جو معاملات بھی مجھے نہ عہدوں کے حوالے سے اور نہ حوالے سے، تو جن کی یہ حرص ختم نہیں ہوتی ان کا بھی تو دماغی توازن خراب ہوتا ہے، اور ان کا بھی دماغ جو ہے وہ چیک کروانا چاہیے کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ لیگ والے کہتے ہیں نا کہ یہ بیمار ہیں یہ حضرات، تو بیماری تو ہے، موجود ہے، اور اس ملک میں بڑی عام ہے۔ اور صحیح، جیسے چیف جسٹس صاحب سلمان عابد صاحب کہہ رہے تھے کہ صرف الزام تو نہ لگائیں، کوئی ثبوت بھی ساتھ دیں۔ He has all the power to summon this now ex کمشنر راولپنڈی اپنی عدالت میں بلا کے وہ پوچھ سکتے ہیں، اور اس پہ سنا ہے کہ غور بھی ہو رہا ہے۔ آپ کو لگتا کیا ہے سلمان صاحب، یہ جو نظر آ رہا ہے ویسے ہی ہے، یا پھر جیسے اس وقت جو لوگ نشانہ ہے اس کا، خاص طور پر مسلم لیگ نون اور نگران حکومت ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں کسی اور کے کہنے پہ، کسی اور چیز کے ایما پہ، یہ کوئی اور کنٹروورسی ہے اس کے پیچھے جس وجہ سے اس طرح کا بیان آیا؟ What do you think؟ دیکھیں، میں تو ان انتخابات سے پہلے یہ کہہ چکا تھا کہ یہ انتخابات متنازع ہو گئے، کیونکہ جس طریقے سے انتخابات کا دربار سجایا گیا تھا اور جس طرح سے ایک پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ ہم انتخابات نہیں چاہتے ہیں، بلکہ انتخابات کے نام پر ایک سلیکشن کا پروسیس اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جو اسکرپٹ بھی لکھا تھا وہ بھی الیکشن کے نتائج میں اس طرح سے ریفلیکٹ تو نہیں ہوا، لیکن جو نتیجے شام کے بعد آنے شروع ہوئے اس کے حوالے سے بھی مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ رات 11 بجے سے لے کے صبح 7 بجے تک جو الیکشن مینجمنٹ سسٹم ہے، جب وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ورک آؤٹ ہی نہیں ہو سکا، کام ہی نہیں کر سکا، نتائج دے ہی نہیں سکا، تو اس سے اور زیادہ الیکشن کے بارے میں ڈاؤٹس اور ابہام جو ہے نا وہ پیدا ہو گئے، اور یہ سارا الیکشن کمیشن کا جو تاخیر تھا نتائج کے حوالے سے، اس نے بلا وجہ کا جو ہے نا ابہام پیدا کر دیا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، کچھ ایک میڈیا رپورٹس بھی تھیں ہماری، آپ بھی ٹی وی چینل پہ تھے، میں بھی ٹی وی چینل پہ تھا، ساری رات ہم بیٹھے رہے، ایک پرسپشن بلڈ ہو جاتا ہے چیزوں کے بارے میں۔ اچھا، یہ نہیں ہے کہ کوئی 5% کے اوپر اور 10% کے اوپر ہم نتائج کا اسسمنٹ کر رہے تھے، ہمارے پاس تو ایسی کانسٹیٹوئنسیز بھی آ گئی تھیں جہاں 1 لاکھ ووٹ پڑ چکا تھا، اور وہ کافی پرسنٹیج تھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ صبح دوپہر تک جو ہے نا ان کے نتائج جو ہیں وہ کافی حد تک تبدیل ہوئے۔ اب جو کچھ آج کمشنر راولپنڈی نے کہا ہے، اس نے تو پھر دوبارہ اس ڈاؤٹ کو اور زیادہ تقویت دے دی نا۔ بالکل۔ اچھا، اب یہ صحیح ہے یا غلط ہے بھی اس بحث میں نہیں پڑتے، لیکن انہوں نے یہ پنڈورا کھول دیا انتخابات کا۔ اچھا، اب پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں انکلوڈنگ پی ایم ایل این کہتی ہے کہ پی کے میں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جے یو آئی کہتی ہے کہ کے پی کے میں ہمیں ہرایا گیا ہے، جی ڈی اے کہہ رہی ہے کہ جناب ہمیں سندھ کے اندر ہرایا گیا ہے، جماعت اسلامی کہہ رہی ہے ہمیں کراچی کے اندر ہرایا گیا ہے، پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ہمیں ملک کے اندر ہرایا گیا ہے، عوامی نیشنل پارٹی وہ کہہ رہی ہے، پھر محمود خان اچکزئی، اختر مینگل، ہزارہ والے، کوئی ایک پارٹی ہے ایسی جو یہ کہہ رہی ہو کہ ہمیں انتخابات میں نہیں ہرایا گیا؟ تو اس کا مطلب ہے یہ الیکشن عملاً میں آپ کو بتاؤں کافی حد تک ڈسکریڈٹ ہو چکا ہے، اور اس پر لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں، اور سیریس قسم کے سوالات ہیں، اور سیریس قسم کے کنسرن ہے الیکشن کمیشن اور اس کی پرفارمنس کے اوپر، چیف الیکشن کمشنر کے اوپر۔ اب اگر آپ نے ان سوالوں کا جواب نہیں دینا اور صرف ایک ہی راگ الاپنا ہے کہ جناب الیکشن بڑے شفاف ہوئے ہیں، تو کون مانے گا؟ کون سی سیاسی جماعت مان رہی ہے؟ خود میڈیا کے اندر کتنے لوگ اس کو مان رہے ہیں؟ ہم سب کے اندر ایک ڈاؤٹس ہیں اس الیکشن کے بارے میں، اور آج جو کمشنر صاحب نے کہا ہے اس کے بعد تو یہ سلسلہ جو ہے مجھے ڈاؤٹ ہے کہ اگلے 2-4 دن میں آپ دیکھیے گا کچھ اور لوگ بھی جو اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے جو سرکاری عہدوں پہ تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ الیکشن تو اب کافی حد تک ڈسکریڈٹ ہو گیا ہے۔ اب کورٹ کیا کرتی ہے، الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے، ریاستی ادارے کس طرح سے اس کو لے کے چلتے ہیں، اور یہ جو سیاسی جماعتوں نے ایک تحریک شروع کر دی ہے انتخابات کی دھاندلی کی بنیاد کے اوپر، اس کا کیا منظرنامہ؟ نہیں، اس تحریک کو
آج کمشنر راولپنڈی نے ایک نئی طاقت دی ہے نا، اور ایک نئی جسے کہتے ہیں شدت دی ہے، اب اس کے بعد یہ تحریک اور زیادہ شدت پکڑے گی۔ نہیں، یہ جو ایک پینڈوراز باکس کھلا ہے، اس کے نتیجے میں ویسے سوال تو یہ بھی ہے کہ جن پر الزامات ہیں، اور اگین الیکشن کمیشن کا کام ہے سب سے پہلے فرسٹ اینڈ فورموسٹ، تو وہاں پہ اب آگے کیا پریشر بلڈ اپ ہوگا یا ٹریبیونلز کیا کرتے ہیں اس کے حساب سے، اور اگر کچھ ثابت ہو جاتا ہے تو وہاں پہ استعفے بھی تو آنے چاہیے پھر۔ کامران مرتضیٰ صاحب، ایک چیز وہ جو مولانا صاحب نے کل بھی 2 انٹرویو دیے، پرسوں ایک انہوں نے انٹرویو دیا، اس سے پہلے وہ خود کہہ چکے تھے کہ ہم نے تو گریبان سے پکڑ کے کرسی سے اتار کے نکالا، پھر وہ خود ہی انہوں نے ونڈیکیٹ کر دیا کہ جناب ہم نہیں تھے، وہ تو کوئی اور تھا پیچھے سے، who was pulling the strings۔ اور پھر اس کے بعد ملاقات ہوئی تحریک انصاف کے وفد کی آپ کی مولانا صاحب کے ساتھ بھی، which is a good sign، اچھی چیز ہے۔ تو آگے اس میں کیا اتفاق ہوا ہے؟ کوئی آپ سے اگر وزیر اعظم کے جو ان کے کینڈیڈیٹ ہیں عمر ایوب صاحب، سننے میں بھی آ رہا تھا کہ آپ کی جماعت سے بھی ووٹ مانگا ہے تحریک انصاف نے؟ میں خود موجود نہیں تھا جس وقت یہ ملاقات ہوئی ہے، اور مولانا صاحب سے میری بات بھی نہیں ہوئی اس کے بعد آج پشاور میں، تو مجھے نہیں پتا میں کیا اندرونی کہانی کیا تھی اور کیا ڈیمانڈز کی گئی، کیا پرپوزل لایا گیا۔ بہرحال جو میں سمجھ پایا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر، جو میں سمجھ پایا ہوں وہ ایک چیز لے کے آئے تھے دھاندلی کی۔ ہمارا بھی دھاندلی کا معاملہ ہے اور ان کا بھی دھاندلی کا معاملہ ہے، وہ بھی کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، ہم بھی کہتے ہیں ہماری دھاندلی ہوئی ہے۔ تو کلیش صرف یہاں پہ آتا ہے کہ دھاندلی ہم کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں بھی ہوئی ہے، وہ شاید اس بات پہ نہ آئے، مگر دھاندلی پہ جو ہے نا ہم ساتھ میں صحیح طرح سے سن نہیں پا رہا، کوئی کنیکشن پرابلم ہے شاید آج۔ پھر سلمان عابد صاحب، الیکشن کمیشن سے کیا آپ کو توقع ہے؟ سپریم کورٹ سے آپ کو کیا توقع ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بجائے کہ وہ فارملی سامن کر لیتے ان کو، انہوں نے یوں مناسب سمجھا کہ ایک جرنلسٹ کو انہوں نے انٹرویو دے دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی ثبوت بھی تو ساتھ لائیں، تو یہ تو ان کے اختیار میں ہے، یہاں پہ سو موٹو لیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے، پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم کس قسم کے ثبوت درکار ہیں۔ بہت سی چیزیں، لیکن بڑا سمپل سا فارمولہ ہے نا، آپ پریزائڈنگ آفیسر کو بلائیں، فارم 45 جو پریزائڈنگ آفیسر کے پاس ہے صرف اس کو کاؤنٹ کر لیں، اسی سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ چھوڑ دیں پیپلز پارٹی کے پاس کون سا ہے، پی ایم ایل این کے پاس کون سا ہے، پی ٹی آئی کے پاس کون سا ہے، جے یو آئی کے پاس کون سا ہے، کسی اور کے پاس کون سا ہے۔ جو پریزائڈنگ آفیسر کے پاس فارم 45 ہے نا، اس کو کلیکٹ کر لیں اور اس کی بنیاد پہ دیکھیں کہ کیا فارم 47 جو ہے وہ اس کے مطابق تیار ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اس میں سگنیچر بھی ہوتے ہیں، اس میں سگنیچر بھی ہوتے ہیں، سارے پولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں، سارے کے سارے، بڑا آسان سا کام ہے۔ اچھا کامران صاحب دوبارہ آگے میں ذرا ان کا اوپینین اس پہ لینا چاہ رہا تھا۔ سر ایک معاملہ جو آگے بن رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف، جو آپ کو تو چلیں آپ کے علم میں نہیں ہے کہ وہ آپ سے ووٹ انہوں نے مانگا کہ نہیں، بٹ اینی ویز دے آر فیلڈنگ اے کینڈیڈیٹ فار پرائم منسٹر سلاٹ۔ اس کے علاوہ اوورال کوئی بھی جماعت حکومت بنانے کو تیار نہیں، کوئی حکومت لینا نہیں چاہتا۔ جیسے پیپلز پارٹی وہ کہتے ہیں ہم ووٹ دے دیں گے لیکن ہم وزارتیں نہیں لینا چاہتے۔ اب ایک نئی خبر یہ بھی آ رہی کہ پی ایم ایل این خود نہیں لینا چاہتی وفاق کے اندر حکومت، پاکستان تحریک انصاف نہیں لینا چاہتی۔ تو ملک آپ کے خیال میں آگے واٹ از دا وے فارورڈ؟ کس طرح سے بڑھنا ہے پھر آگے ملک میں؟ نئے الیکشنز کروائیں؟ ظاہر ہے نئے الیکشن میں جانا پڑے گا، مگر یہ ایک چیز اور جو ہے نا جو سمجھ آتی ہے کہ یہ کہانی جو ہے نا یہ الجھی نہیں ہے، الجھائی گئی ہے۔ اور ایک چیز یہ کہ پہلے 6.5 مہینے کے بعد بڑی مشکل سے الیکشن کروائے اور بڑے 6.5 مہینے کے بعد الیکشن ہوئے تو وہ بھی ڈسپیوٹ پیدا کر دیا گیا، یا ڈسپیوٹ پیدا، اور جب ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا اس کے نتیجے میں اگر یہ الیکشن اسکریپ کرتے ہیں تو پھر اس کی کنٹینیوٹی جو ہے نا وہ نگران پھر چلتے رہے، اور ایک اینگل یہ بھی ہے معاملے کا، اور ہو رہا ہے تو یہ ملک جو ہے نا اس کا وزن برداشت کر پائے۔ کہانی الجھی نہیں ہے، الجھائی گئی ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ کامران مرتضیٰ کے ساتھ موجود تھے۔